اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو ایمان افروز معجزہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر مشکل میں امام زمانہ علیہ السلام کو سچے دل سے یاد کیا جائے اور ان کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کی جائے تو وہ یقیناً نہ صرف یہ کہ اپنی زیارت کرواتے ہیں بلکہ مشکل حالات میں ہماری یاوری بھی کرتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ ناظرین مکرم، حجت الاسلام جناب محمد تقی بافقی مرحوم، جو کہ رضا شاہ اول، جو کہ آخری شاہ ایران کا باپ تھا، کے زمانے میں مجاہد و مناظر عالم شمار ہوتے تھے، اور ظالم شاہ ایران نے کئی دفعہ آپ کو قید میں ڈالا اور ملک بدر کیا۔ ان کے بھائی حجت الاسلام اسد اللہ بافقی مرحوم، جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد و زاہد اور عالم باعمل تھے، اپنے بھائی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے برادر محترم کو کئی دفعہ امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت نصیب ہوئی اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ مجھے ہمیشہ کیفیت ملاقات سے مطلع فرمایا کرتے اور وعدہ لیتے کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ یہ واقعات کسی کے لیے نقل نہیں کریں گے، یعنی میری زندگی میں یہ واقعات کسی سے بیان نہیں کریں گے۔ چونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لہٰذا میں اپنے برادر مرحوم بزرگوار کے چند واقعات بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھ سے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ نجف اشرف سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس تک پیدل جاؤں۔ سردیوں کا زمانہ تھا، میں پیدل چل پڑا اور کئی روز پیدل سفر کرتا ہوا ایران میں داخل ہوا۔ میرے سامنے بہت بلند پہاڑیاں اور بڑے عظیم درے تھے اور بہت برف پڑی ہوئی تھی۔ ایک دن سفر کرتے ہوئے شام کے وقت کہ ہوا بہت سرد تھی اور ہر طرف برف تھی، میں ایک قہوہ خانے کے قریب پہنچا۔ میں نے سوچا آج رات اس قہوہ خانے میں رہوں اور صبح کو سفر آگے بڑھاؤں گا۔ اب جب کہ میں قہوہ خانے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ یزیدی مذہب کے کرد لوگ قہوہ خانے کے درمیان بیٹھے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ایران اور عراق کے سرحدی علاقوں میں کرد قوم آباد ہے، جن میں سے زیادہ تر کا مذہب یہ ہے کہ وہ یزید کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں اور اس کی ایک دیوتا کی طرح پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ بہرحال وہ یزیدی لوگ لہو و لعب اور جوا کھیلنے میں مشغول تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اے پروردگار، اب میں کیا کروں؟ نہ انہیں نہی انل منکر کر سکتا ہوں اور نہ خود ان کی صحبت میں شریک ہو سکتا ہوں، اور باہر ہوا بھی بہت سرد ہے۔ میں اسی طرح قہوہ خانے کے باہر دروازے پر کھڑا سوچ رہا تھا۔ تاریکی چھا رہی تھی۔ اسی اثنا میں نے ایک آواز سنی۔ کوئی مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، محمد تقی یہاں آؤ۔ یہ سن کر میں بے اختیار اس آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک عظیم شخصیت کی مالک ہستی ایک سرسبز و شاداب درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، جو مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میں ان کے نزدیک ہوا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر انہوں نے فرمایا، محمد تقی وہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ میں اس درخت کے نیچے آیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس درخت کے نیچے ہوا سرد نہیں ہے بلکہ معتدل ہے اور یہاں بالکل آرام کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ درخت کے نیچے زمین بھی بالکل خشک تھی، جبکہ باقی ہر طرف برف ہی برف اور ہڈیوں میں گھسنے والی یخبستہ ہوا تھی۔ مجھ پر قرائن و علامات سے واضح ہو گیا کہ وہ امام زمانہ ہیں۔ میں نے ساری رات ان کی خدمت میں گزاری اور اپنی لیاقت و استعداد کے مطابق ان سے فیض حاصل کیا۔ صبح ہوئی تو نماز فجر ان کی ابتدا میں ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ بعد میں انہوں نے فرمایا، دن چڑھ گیا ہے، اب چلیں؟ میں نے عرض کی کہ اجازت فرمائیں کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ فرمایا، نہیں محمد تقی، تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے۔ یہ سن کر میں نے عرض کی کہ اس کے بعد پھر کہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف اس بندے کو نصیب ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس سفر میں 2 بار تمہارے قریب آؤں گا۔ پہلی مرتبہ
कुम अल मुकद्दस में और दूसरी मर्तबा सब्जवार में तुमसे मुलाकात होगी। फिर वो एकदम मेरी नज़रों से ओझल हो गए। नाजरीन, जिस रास्ते से तकी बाफ की मशहद मुकद्दस जा रहे थे, उस रास्ते में पहले कुम अल मुकद्दस आता था और फिर सब्जवार। तकी बाफ की बयान करते हैं कि दोबारा उनसे मुलाकात के इश्तियाक में मुझे अगले सफ़र में थकावट का एहसास भी न हुआ और मैं मुसलसल सफ़र करता रहा। चंद रोज़ बाद मैं कुम अल मुकद्दस में दाखिल हुआ और 3 दिन बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात के इंतज़ार में कुम में रहा, लेकिन उनकी ज़ियारत नसीब न हुई। बिलाखिर दोबारा कुम से सफ़र का आगाज़ किया। मैं अपनी बदकिस्मती और बेतौफीकी पर बहुत रंजीदा था। मुसलसल 1 महीना सफ़र के बाद मैं सब्जवार में दाखिल हुआ। अभी शहर से दूर था तो मैं ये सोच रहा था कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तो मुझसे मुलाकात का वादा किया था, लेकिन कुम में मुझसे मुलाकात क्यों नहीं फरमाई। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि घोड़े के सुमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो हज़रत वली असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार है और मेरी जानिब तशरीफ़ ला रहे हैं। जैसे ही मैंने आपकी ज़ियारत की, वो वहीं रुक गए और मुझे सलाम किया। मैंने अपनी इरादत व अदब का उनकी खिदमत में इजहार किया और अर्ज़ किया कि मौला, आपने वादा फरमाया था कि कुम में मुझे अपनी ज़ियारत का शर्फ बख्शेंगे, लेकिन मुझे ये सआदत नसीब न हुई। इस पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद तकी, हम फ़लाँ रात फ़लाँ वक्त अपनी फूफी जान हज़रत मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के हरम में तुम्हारे पास खड़े थे और तेहरान की रहने वाली एक औरत तुमसे मसला पूछ रही थी और तुम सर झुकाए उसका जवाब दे रहे थे। मैं तुम्हारे करीब ही खड़ा था, लेकिन तुम मुतवज्जो ना हुए। नाजरीन, हमारी दुआ है कि जिस तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद तकी बाफकी को अपनी ज़ियारत नसीब फरमाई और शर्फ़ गुफ्तगू बख्शा, हमें भी उसी तरह शर्फ़ ज़ियारत और एज़ाज़ गुफ्तगू अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करना ना भूलें, ताकि उलूम आले मोहम्मद की नशर व अशाअत में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। बराह करम अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़ खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।